اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ قبرستان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے آ کے کہا، بہلول مہنگائی زیادہ ہو چکی ہے، کھانے پینے کی اشیاء کے ریٹ بڑھ چکے ہیں، نرخ زیادہ ہو چکے ہیں، تو آپ دعا کریں مہنگائی کنٹرول ہو جائے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا، اگر گندم کا ایک دانہ 1 دینار کے بدلے ہو جائے تو مجھے تب بھی پرواہ نہیں ہے۔ وہ بندہ بڑا حیران پریشان کہ حضرت میں نے آ کے مہنگائی کی بات کی تو آپ کہتے مہنگائی اگر بڑھ بھی جائے تو مجھے پرواہ نہیں، فکر نہیں۔ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے اللہ رب العزت نے ایک کام اپنے ذمے لیا اور ایک کام مخلوق کے بندوں کے ذمے لگایا۔ تو اس شخص نے پوچھا، حضرت وہ کیا ہے؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ذمے لگایا کہ تم میری عبادت کرو۔ میں نے تمہیں عبادت بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اپنے ذمے اللہ رب العزت نے رزق کی ذمہ داری اٹھائی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اوپر جتنے بھی چلنے والے جاندار ہیں ان سب کا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ یہ معاشی رزق، کھانے پینے کی تنگیوں سے، پریشانیوں سے بندے کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تنہائی کے اندر بیٹھ کر یا دوستوں کے ساتھ منصوبہ بناتے ہیں کہ کل اکٹھے مل کر نمازوں کا اہتمام شروع کریں گے، یا جمعے والے دن سے نماز کا اہتمام شروع کریں گے، یا ہفتے والے دن سے ذکر و اذکار کا اہتمام ہوگا، یا اگلے مہینے سے نیک بننے کی کوشش کریں گے۔ ہم منصوبہ بناتے رہتے ہیں لیکن اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ جہاں پہ بیٹھ کے منصوبہ بناتے وہیں بیٹھے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے ایک منزل مقصود ہوتا ہے کہ میں نے نیک بننا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، میں نے اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اب ہم اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، شیخ چلی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ شیخ چلی کسی کے پاس مزدوری کرتا تھا تو اس کے مالک نے کہا کہ شیخ چلی، یہ دیسی انڈے ہیں ٹوکرے کے اندر بھرے ہوئے، یہ یہاں دکان سے اٹھا کے میرے گھر پہنچا دو۔ تو شیخ چلی انڈوں کا ٹوکرا سر پہ اٹھا کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ تو شیخ چلی نے سوچا، اگر میں مالک کے گھر پہنچاؤں گا تو مجھے مزدوری 100 یا 10 یا 200 درہم دینار مل جائے گی، اور اگر میں یہ انڈے مالک کے گھر لے جانے کی بجائے اپنے گھر لے جاؤں اور اپنے گھر لے جا کے میں یہ انڈے مرغیوں کے نیچے رکھوں گا، اگر یہ 100 انڈے ہیں تو مجھے 50 نر ملیں گے، 50 مادہ مل جائیں گے، بچے پیدا ہوں گے، وہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو اپنا ایک پولٹری فارم کھول لوں گا، حتیٰ کہ وہ بچے اور بڑے ہوں گے تو میں بازار کے اندر گوشت کا کام شروع کر دوں گا، انڈے مارکیٹ کے اندر سیل کروں گا، حتیٰ کہ میرا گوشت بھی بکے گا، بیرون ملک کے اندر جائے گا تو میرے پاس بنگلہ آ جائے گا، کوٹھی مکان آئے گا، میری شادی ہو جائے گی، شادی کے بعد اللہ مجھے بچے بھی دے گا، اور جب میں امیر بنوں گا تو بچے میرے پاس پیسے مانگنے کے لیے آئیں گے، اور جب بچے مجھے کہیں گے ابو پیسے دے دو تو میں یوں کروں گا۔ اب جو شیخ چلی نے یوں کیا تو انڈے کا ٹوکرا زمین پہ، وہ سارا ٹوکرا انڈوں کا ٹوٹ گیا، برباد ہو گیا۔ جب مالک کو پتہ چلا تو مالک شیخ چلی کے پاس آیا اور شیخ چلی سے کہا کہ شیخ چلی، اگر کوئی ٹھوکر لگتی یا کسی کی سائیکل لگتی تب تو بات سمجھ کے اندر آتی۔ وہ خاتون پہلے زمانے کے اندر یہ کنویں کے پاس، نہر کے پاس، تالاب کے پاس پانی بھر کے لاتی تھی اور 3-4 گھڑے سر کے اوپر اکٹھے رکھ لیتی تھی۔ تو ایک خاتون پانی بھر کے آ رہی تھی، انگریز سائیکل چلاتا ہوا گزر رہا تھا، تو اس نے سائیکل جو ہے خاتون کے اندر ماری اور کہا آئی ایم سوری، میں آپ سے سوری کرتا ہوں۔ تو اس خاتون نے آگے سے کہا، وہ انگریزی جانتی نہیں تھی، کہ ایک میرے گھڑے توڑ دے، آگے سے کہتے ہاں میری سونی۔
تو شیخ چلی سے اس کے مالک نے کہا کہ ایک تو آپ نے ٹھوکر بھی نہیں لگی، سائیکل بھی نہیں لگی اور سارے انڈے توڑ دیے۔ تو شیخ چلی نے کم بخت تو اپنے انڈوں کی فکر کرتے میرا تو پورا خاندان برباد ہو گیا۔ تو آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم نیک بننے کے لیے منصوبہ بناتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھیں گے، نفل بھی پڑھیں گے، تسبیحات بھی کریں گے، ذکر و اذکار بھی کریں گے، لیکن اس کام کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے تبلیغ والے یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ ارادہ کرے تو پکا ارادہ کرے، اور پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ بھی پکی ہونی چاہیے۔ جب بندہ نیک اعمال کے لیے پکا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیت کے اندر اپنی مدد شامل حال فرما دیتے ہیں اور بندے کے لیے اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔